الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ اس ڈیفینیشن کے مطابق یورپ ڈارک ایج میں تھا۔ 500 سے لے کر کے 1500 کے درمیان میں آپ انسائکلوپیڈیا خود پڑھ لیجئے، ویکیپیڈیا پڑھ لیجئے، ڈارک ایج کی ڈیفینیشن پڑھ لیجئے تو اس میں خود وہ لکھے گا کہ 500 سے لے کر کے 1500 کے درمیان میں یورپ کا جو زمانہ تھا وہ ڈارک ایج کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کے اندر نور اور یہیں سے تھا، روشنی یہیں سے تھی، جس روشنی کو لے کر کے لوگ آگے بڑھے، حجاز سے لیا، حجاز سے نکلی ہوئی چیزیں جو اسپین میں آئیں وہاں سے لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل یہ اٹھا کر کے لے گئے، اور وہاں جا کر کے جو ترقیات ہوئی وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور ہم اس کو چھوڑ کر کے پیچھے آتے چلے گئے۔ اندلس میں کیا تھا؟ علامہ مقری ایک بہت مورخ ہیں اور بہت موقر مانے جانے مورخ ہیں، ان کے مطابق اندلس میں 80 بڑے شہر تھے اور 300 چھوٹے شہر، جبکہ صرف ایک دریا کے کنارے 1200 گاؤں آباد تھے۔ یہ سب پلانٹ سٹی تھے، پلانٹ علاقے تھے۔ اندلس کی آبادی دور خلافت میں 1 ملین سے زیادہ تھی، جبکہ ایم سی کیپ کے مطابق اندلس کی آبادی 3 کروڑ تھی۔ اندلس کی آبادی 3 کروڑ تھی اور دنیا کی 2/3 دولت صرف اس آبادی کے پاس تھی۔ 3 کروڑ کے پاس دنیا کی 2/3 دولت ان کے پاس تھی۔ اندلس کی آبادی درج ذیل گروہوں پر مشتمل تھی۔ اندلس میں ایک تو مسلمان بربر تھے، دوسرے غلام مسلم اور غیر مسلم، تیسرے نو مسلم مقامی اندلسی، چوتھے عیسائی، پانچویں یہودی۔ یہ 5 قسم کے لوگ رہتے تھے۔ اس میں بھی دیکھیے ایک طرح سے یونٹی ان ڈائیورسٹی کا معاشرہ یہ بھی تھا۔ وہاں پر آپ یورپین مورخین کی کتابوں کو بھی پڑھ لیجئے، وہ مورس کو، آنے والے ان حضرات کو مورس یہ کہا کرتے تھے۔ ان کی تاریخ میں یہ تو بتائیں گے کہ فلاں داخل ہوا، لیکن اپنی اس 700 سالہ تاریخ لکھتے وقت میں بھی کہیں اس بات کا دعویٰ وہ نہیں کر سکیں گے کہ کسی غیر مسلم آبادی کے ساتھ ہولوکاسٹ یا محرقہ یا ایکسپلائٹیشن کا معاملہ کیا گیا، جبکہ انہی میں سے کئی مورخین آپ کو مل جائیں گے کہ جو یہ لکھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ 1492 میں جب کی شاہ عبداللہ نے حوالے کی اور وہ داخل ہوئے اس کے اندر، تو داخلے کے بعد سب سے پہلے ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے اور تحقیق کر کے انہوں نے کیا کردار انجام دیا۔ تو وہاں پر اتنی آبادی ملتی تھی۔ قرطبہ شہروں کی دلہن کہا جاتا تھا، عروس البلاد کہا جاتا تھا۔ یہاں 1,13,000 اعلیٰ درجے کے پکے مکانات تھے۔ جب لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے، یہاں پر 1,13,000 پکے مکان تھے۔ آپ کچھ تصویریں اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ ملٹی اسٹوری بلڈنگز ان کی ہوا کرتی تھی، اور ان کے ہوا آنے کا اور روشنی آنے کا جو انتظام ہوتا تھا وہ سب اپنی جگہ پر۔ ساری سڑکیں پتھر کی تھی اس زمانے میں۔ آج پتھر کی سڑکوں کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ پتھر کی سڑکیں تھی۔ گرمیوں میں ہر جگہ خیمے تان دیے جاتے تھے تاکہ مسافروں کو تنگی نہ ہو۔ 80,400 دکانیں، 700 مسجدیں، 900 حمام، 4,300 گودام صرف قرطبہ میں تھے، صرف قرطبہ شہر کے اندر، قردوبہ جس کو کہا جاتا ہے۔ شہر کے گرد مضبوط فصیل تھی۔ 2.5% سے ایک پائپ لائن شہر میں لائی گئی تھی جو پانی کی فراہمی کا ذریعہ تھی۔ پانی لایا جاتا تھا اور پائپ لائن کے ذریعے سے پانی شہر میں پہنچایا جاتا تھا۔ گھر گھر فوارے اور چوکوں پر حوض بنے تھے۔ شاہی محلات جانے کو وادی کبیر کے پل سے گزرنا پڑتا تھا۔ شہر بھر میں کوئی شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں یا بھیک مانگتے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ شہر کے مضافات میں 7 مزید آبادیاں تھیں، ہر طرف نہریں بہہ رہی تھیں اور نہروں کے کنارے پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ کہیں تذکرہ ہوگا، اور اگر نہ ہو تو تاریخ میں یہ بات بھی ہے کہ اندلس کا ایک بڑا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ عوام پر سے ٹیکس معاف کر دیا گیا تھا۔ کوئی ٹیکس عوام کے اوپر نہیں تھا، کسی قسم کا ٹیکس نہیں تھا۔ زکوٰۃ لے کے نکلنے والا تلاش کر کے واپس آ جاتا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، اور حکومت کی طرف سے بھی ٹیکس معاف کر دیا گیا تھا۔ فنون لطیفہ کسی بھی تہذیب کی روح تک پہنچنے کے لیے بہت بڑے ذرائع ہوتے ہیں۔ 10ویں صدی عیسوی میں اندلس میں ایک نئے تہذیبی دور کا آغاز ہوا۔ مسلمان حکمرانے کے دور خلافت کا سورج اندلسی تہذیب و ثقافت کا مطلع انوار ثابت ہوا، یعنی مسلمان جب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے پہنچنے کے بعد جو کردار وہاں پر انجام دیا، اندلس اسپین ایک دم سے ایک نئے دور کے اندر شامل ہو گیا۔ جرمن شاعر ہارس میتھا نے قرطبہ کو 10ویں صدی کا جوہر ارضی قرار دیا ہے، ایک ہیرا قرار دیا ہے۔ تمام دنیا کے نمائندے قرطبہ میں موجود ہوتے تھے، اور تہذیبی اور ثقافتی معیار اس قدر بلند تھا کہ اندلس کا ہر بادشاہ نہ صرف یہ کہ لکھنا پڑھنا جانتا، بلکہ ملاح اور نانبائی جیسے پیشوں کے لوگ بھی فی البدی اشعار میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ آگے تذکرہ اور آ رہا ہے، یعنی فی البدی کا مطلب ہوتا ہے ایک دم سے جسٹ
جیسے بات کہی گئی بات کا جواب شعر میں دینا. اتنی تہذیب اور کلچر وہاں کی آگے بڑھ چکی تھی, اور فنون لطیفہ لوگوں کو بلانا اور لوگوں کے لیے مذاکرے کرنا اور عوام کے لیے باتیں کرنا, شاہی دربار سے لے کر کے روٹی پکانے والے تک یکساں علم اور ترویج علم کا نظام تھا. مسلم اسپین کے اندر علم اور ترویج علم کس انداز سے ہوا؟ اس کے دو حصے ہیں. ایک تو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. سائنس اور ٹیکنالوجی کا عنوان جب آئے تو اس کے اندر میڈیسن بھی شامل کر دیا ہم نے, سائنس کو, اسپیس سائنس کو بھی, جغرافی کو بھی, اس تمام چیزوں کو اس کے اندر شامل کر دیا. اس کے علاوہ دوسرے جو علم کے فیسٹس ہوتے ہیں, جو زاویے ہوتے ہیں, اس کو بھی رکھا ہے. تو پہلے مختصر اس کے بارے میں ڈاکٹر ڈنلپ کے مطابق جس زمانے میں مسیحی تعلیمی ادارے محض سادہ اور آسان حساب کی مشقیں کر رہے تھے اور گرجا گھروں میں گانا سکھایا جا رہا تھا, اس وقت اسپینی عربوں کے سفرا, امبیسڈرز, لیٹن یعنی لاطینی اور یونانی زبانوں کی معیاری کتابوں کی تلاش میں تھے جن کو عربی میں منتقل کیا جا سکے. کونیات اور فلکیات کے مطالعے کے لیے رصدگاہیں قائم تھی. کونیات کا مطلب اسپیس سائنس, فلکیات آسٹرونومی, رصدگاہیں لیبارٹری. وہ ڈاکٹر ڈنلپ کے مطابق اس وقت کے حالات جس طرح تھے, اور بھی دیگر مورخین کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈارک ایج کے اندر جن چیزوں کی یورپ کو تلاش تھی, غلہ, اناج, کسان, اور انہی معاملات کو لے کر کے منگول بھی ادھر سے اٹھے تھے, پھر یورپ بھی اسی معاملات کو لے کر کے سرگردہ اور پریشان تھا. یہ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ مسلمان دنیا کے اندر پھیل رہے تھے کہ جہاں جہاں علم کا موتی ملے وہ علم کا موتی اٹھا کر کے لائیں اور اس کا ترجمہ کریں اور اس کے اوپر کام کریں. یونان سے فلسفہ ملا, فلسفے پر کام ہوا. آپ نے امام غزالی کا تو نام سنا ہی ہوگا, امام غزالی کے ساتھ ساتھ ابن رشد کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے. امام غزالی کا تعلق تو مصر اور مراکش سے تھا, لیکن ابن رشد کا تعلق اسپین سے تھا. آپ ایک تفسیر پڑھتے ہوں گے, تفسیر قرطبی, تفسیر قرطبی پڑھتے ہوں گے. قرطبی کیا ہے؟ قرطبہ سے ہے, اس کا تذکرہ آئے گا. اور آپ نے ایک بڑی عظیم شخصیت کا, آپ نے کیا پورا یورپ نام لیتا, اور ہم سے اچھا ان کو یورپ جانتا ہے, علامہ عبد الرحمن ابن خلدون. ابن خلدون کا نام ہمیں مسلمان بہت کم جانتے ہیں, یورپ اس پر زیادہ اسٹڈی کرتا ہے. عبد الرحمن ابن خلدون جنہوں نے چنگیز سے بھی ملاقات کی, جنہوں نے تیمور سے ملاقات کی, جنہوں نے مراکش اور مصر بھی دیکھا, وہ جواہر تھے, جوہر تھے اندلس کے. آج مقدمہ ابن خلدون, انسائکلوپیڈیا آف ہسٹری, فلاسفی آف ہسٹری, اس کے اوپر سب سے ماہر کتاب مانی جاتی. یونان سے فلاسفی ملی, اس کو فلٹر کر لیا گیا. امام غزالی نے دوسرے انداز سے فلٹر کیا, ابن رشد نے اس کو دوسرے انداز سے فلٹر کیا. اس کو لے کر کے دنیا نے کتنی ترقیات کی, آج ہم میں سے بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں. تو مسلمان پھرتے رہے, آگے بڑھتے رہے, جہاں جہاں کتابیں ملی ان کتابوں کو اختیار کرتے رہے. واقعات میں آتا ہے کہ ایک مزاج بن گیا تھا, بات آتی ہے تو ہر جگہ مزاج کی آتی. ایک زمانے میں اندلس کے لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا تھا کہ کتابوں کو خریدنے کے لیے بولیاں لگنے لگتی تھی. یہ کتاب ہے, خریدو, کون خریدتا ہے؟ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک تاجر نے ایک کتاب کی بولی اتنے پیسوں میں لگائی جس سے تو پوری لائبریریاں خریدی جا سکتی تھی, لیکن اس کتاب کو نہ جانتا تھا, نہ کتاب کے موضوع سے واقف تھا, مگر اس نے صرف اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے صرف بولی لگا کر کے کتاب خریدا. اور اس کا مقصد اس لیے تھا کہ اس کی لائبریری کے کیٹلاگ میں ایک جگہ باقی تھی کتاب رکھنے کے لیے. پوری لائبریری کے کیٹلاگ میں ایک کتاب رکھنے کی جگہ کی وجہ سے لائبریری بھری نہیں دکھ رہی تھی اس کی. اس ایک جگہ کو بھرنے کے لیے ایک اننون کتاب کے لیے بولی لگا کر کے کتاب اس نے حاصل کیا. ہزار کتب خانے تھے. مسلمان عربی میں منتقل کیا جا سکے, اور وہاں کی جو فلسفی کی چیزیں, جتنی بھی ٹیکنالوجیز ملی, ان ٹیکنالوجیز کو لے کر کے آگے ڈیولپ کیا. اگلی کلاس میں ایک بات جو آئے گی آسٹرولیب کے عنوان سے. اس کے پہلے پچھلے سال جو لاسٹ سیشن ہوا جس میں جناب میر محمد سعید صاحب کو مدعو کیا گیا تھا, انہوں نے آسٹرولیب کی کچھ جھلکیاں آپ لوگوں کو دکھائی تھی. آسٹرولیب اصل میں مسلمانوں کی ایجاد نہیں, انہوں نے حاصل کیا اس کو, جس سے لوگ صرف سمندر میں راستے پتا کرتے تھے, مسلمانوں نے اسے ڈیولپ کر کے تقریباً ایک GPS سسٹم کی طرح سے اسے بنا دیا.
اور اتنا شہرا تھا چیزوں کو اڈاپٹ کرنے اور اس میں نئی نئی کھوج اور تحقیق کرنے کا کہ مرد تو مرد، گھروں میں رہنے والی خواتین بھی اس میں ماہر مانی جاتی تھی۔ آسٹرولیب بنانے میں تو مریم آسٹرولیبی کا بڑا نام ہے، مریم آسٹرولیبی کا بڑا نام ہے، اگلی مرتبہ تذکرہ آئے گا اس کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کا مزاج بن جاتا ہے، جو چیز ٹرینڈ میں آ جاتی ہے، وہی چیز پھیل جاتی۔ آج علم، حصول علم آج ہمارے ٹرینڈ سے ہٹنے کی وجہ سے کتابوں کے ذخیروں سے گزر جائیں مگر احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہیں سے گزرے ہیں، جبکہ ابھی بہت زیادہ دن گزرا نہیں ہے، محض 30-40 سال پہلے تک بھی کتابوں کے ذخیروں سے گزرنے والا اگر اس کتاب کو جانتا بھی نہیں تھا تو مسلمان کا ایک مزاج ہوتا تھا کہ اس کتاب کو اٹھا کے پلٹ کے ضرور دیکھتا تھا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ ہم لوگ کے بچپن میں ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ آپ ادبی جو لوگ ہیں اس سے واقف ہوں گے، ابن صفی کے ناول، ابن صفی کی ایک شخصیت ایسی شخصیت ہے، سن 50 کی دہائی میں الہ آباد کے تھے، بعد میں پڑوسی ملک کو منتقل ہو گئے، اور ان کے جو ناول، جاسوسی ناول، جس انداز سے انہوں نے کانسیپٹ پیش کیا تھا سن 50 میں اور آج کی ٹیکنالوجی کو پیش کیا تھا، اور ادب اور سادہ زبان اس انداز کی ہوتی تھی، ہم لوگوں کے علاقوں میں کہا جاتا تھا کہ کسی کو باذوق سمجھنا ہے کہ یہ باذوق ہے، یہ بے ذوق ہے، تو اس کے سامنے ابن صفی کا ناول رکھ دو، اگر یوں ہی گزر جائے تو بدذوق ہے، اگر اٹھا کے دیکھتا تو سمجھ جاؤ کہ باذوق ہے۔ وہ مزاج تھا، یہ ایک مثال دے رہے ہیں، اس طرح کا مزاج تھا۔ ابھی بچپن میں ہی ہم لوگوں نے دیکھا، بہت دن نہیں ہوئے، ہر گھر میں ٹیپ ریکارڈ کا زمانہ تھا تو مشاعروں کی کیسٹیں ضرور ہوا کرتی تھی، بعد میں سی ڈی آئی تو سیڈیاں ہوا کرتی تھی۔ اب پتہ نہیں موبائلوں کے ذریعے مشاعرے سمجھے جا بھی رہے ہیں اور مشاعرے اب پڑھے جا بھی رہے ہیں اس انداز کے یا نہیں۔ مزاج بدل جاتا ہے جب قوم کا تو تہذیب ختم ہو جاتی۔ اس وقت مزاج کو دیکھیے، اس سے مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے۔ تلکل ایام نداولھا بین الناس، قرآن کا پیغام ہمارے لیے جیتا جاگتا پیغام ہے کہ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے ہر جگہ سے۔ گرجا گھروں میں گانا سکھایا جا رہا تھا اور مسلمان کہاں پھر رہے تھے؟ علم کی تلاش میں۔ آج ہمارے بہت سارے مراکز ہیں جہاں پہ گانا سکھایا جاتا ہے، کس انداز سے یہ نظم اچھی پڑھی جا سکے، کس انداز سے یہ قوالی اچھی گائی جا سکے، کس انداز سے اپنے ڈیووشن کو فلاں حمد میں اور نعت میں ڈھال کر کے بہترین گویے بنائے جا سکیں۔ اور یورپ جو ہے تعلیم کے لیے سرگرداں ہو کر کے ہمارے گھروں سے بھی چیزیں نکال کر کے لے جا چکا ہے۔ فرق دیکھیے، جب وہاں پر یہ چیزیں سکھائی جا رہی تھی تو وہ ڈارک ایج میں تھے اور ہم گولڈن ایج میں تھے۔ ہمارے ہاں جب یہ چیزیں سکھائی جانے لگی، آواز کو بنا کر کے سنوار کر کے پیش کرنا اور تحقیق اور جستجو کا مادہ اور مزاج جب ختم ہوا، وہ گولڈن ہے، ہم ڈارک میں ہیں۔ اسپین کا یہ مزاج تھا۔ عہد وسطی، میڈیول پیریڈ میں مسلم اسپین علوم و فنون کا ایسا مرکز بن گیا تھا کہ فرانس، اٹلی اور دیگر ممالک کے لاتعداد زائرین آنے والے، سیر و سیاحت کرنے والے، ٹورسٹ کھینچے چلے آتے تھے، علم کو تلاش کرنے والے۔ اینڈ اسی طرح جیسے آج یورپ اور امریکہ کی طرف رخ ہوتا ہے، جس طرح سے آج بھی کوئی بڑا کورس کرنا ہے تو ہمارے سامنے چند یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، ہارورڈ، آکسفورڈ، انگلینڈ کی چند یونیورسٹیاں، آسٹریلیا کی چند یونیورسٹیاں، جرمنی کے چند ادارے۔ مینجمنٹ کرنا ہے تو فلاں جگہ جاؤ، اور آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل کرنا ہے تو فلاں جگہ سے ریٹرن ڈاکٹر آتا ہے تو ڈگری اتنی بڑی لکھ جاتی ہے، فلاں شہر فلاں ملک، تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ 100 روپے سے فیس 500 روپے اس کی ہو جاتی ہے اور لائن لگتی ہے اور ہفتوں پہلے اس کا ٹوکن لینا پڑتا ہے۔ سیم ایسا ہی الٹا تھا، لوگ کھینچے چلے آتے تھے، کسی کو علم حاصل کرنا ہے تو وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں علم بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، اسکالرشپ بھی ملے گی، پیسے بھی نہیں لگیں گے اور تمہیں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، اس لیے کہ تم مہمان ہو۔ مسلمان مہمان نواز ہوا کرتے ہیں اور علم کو بیچا نہیں کرتے، علم حاصل کرنے والوں کی قدر کیا کرتے ہیں، علم حاصل کرنے والوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے۔ ایسے ہی وہاں پر لاتعداد علمی سرپرستی، علم کردار کے ماہرین فن، لاتعداد درسگاہیں، کتنے انسٹیٹیوشنز ہوا کرتے تھے۔ آج بعض شہر مشہور ہوتے ہیں تو لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں۔ ہم لوگوں کے علاقوں کے اندر آج کل راجستھان کے بعض شہر مشہور ہو گئے ہیں جو کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاریاں کراتے ہیں، جس کو دیکھو بچے یہاں نہیں سنبھل رہے ہیں، اپنا قرض لے کے زمین بیچ کر بچوں کو وہاں بھیج دے رہا ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ہمارے بچے بن جائیں گے۔ ٹمکور بھیج دے رہا ہے کہ وہاں پر ایجوکیشنل ہب ہے، بنگلور بھیج دے رہا ہے کہ یہاں پر بچہ ہمارا بن جائے گا، اس لیے کہ یہ مرکز ہے، سینٹر ہے۔ اسی طرح سے
اندلس کا اور خاص طور پر قرطبہ کا یہ حال تھا. لاکھوں کتب خانے ان میں دوست حکمرانوں نے مل کر اسپین کو مرکز بنا دیا تھا. رابرٹ بریفارڈ لکھتے ہیں کہ یورپ کی حقیقی نشت ثانیہ ریزریکشن جو ہے، ریزریکشن صحیح جملہ ہے، نشت ثانیہ دوبارہ اٹھ کر کے آنا، رینائزانس، ہاں رینائزانس نشت ثانیہ کا جو صحیح لفظ ہے رینائزانس جو اوریجنلی حقیقی طور پر 15ویں صدی میں نہیں بلکہ عربوں اور موروں کی احیاء ثقافت کے زیر اثر وجود میں آئی. عربوں موروں یعنی یہ مسلمان جو وہاں پر حکمراں تھے، انہوں نے جس طرح سے کلچر کو وہاں جا کر کے زندہ کیا. رابرٹ بریفالڈ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں یورپ کی نئی پیدائش کا گہوارہ اٹلی نہیں اسپین ہے. وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے. اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آج یورپ جس جگہ پر بھی جا رہا ہے اس کے اساتذہ موجود تھے ہماری شکل میں یورپ اسپین کے اندر. اندلس میں تعلیم مفت تھی. اندلس میں تعلیم مفت تھی. ایجوکیشن فار آل کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ ایجوکیشن فار آل اصل میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس سے ہی نظر آتا ہے یہ معاملہ. اندلس میں تعلیم مفت تھی. ہر درجے کا شہری اعلیٰ تعلیم مفت حاصل کر سکتا تھا. اعلیٰ تعلیم صرف بیسک اور بنیادی نہیں. تحقیقات کے لیے حکومت کی طرف سے مفت سہولیات تھی. آج ریسرچ اسکالرز کے لیے جو فیلوشپ اور اسکالرشپ دینے کا جو نظم ہے اسپین میں ہی شروع ہوا تھا سب سے پہلے، اس لیے کہ معلوم تھا کہ اچھا ذہن جو جستجو کرنے والا سوچنے والا ذہن ہے، اس ذہن کو جس علاقے میں رکھا جائے گا اس کی تحقیق سے وہی علاقہ ڈیولپ ہوگا. اس لیے عام طور پر ہر ملک کی حکومت اپنے اسکالرز کو بھی فیلوشپ دیتی ہے اور ڈیولپ کنٹریز جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ملکوں کے اسکالرز کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کر کے ہمارے پاس ریسرچ کرے گا تو اس کی ریسرچ سے ہمارے ملکوں کو فائدہ پہنچے گا. ہمیشہ اس دماغ کو سنبھالا گیا، ہمیشہ سنبھالا گیا. لیکن جب زوال کا وقت آیا اسی دماغ کو سب سے کمزور بنا دیا گیا، اسی دماغ کو سب سے کمزور بنا دیا گیا اور اس دماغ کو چندے والا دماغ بنا دیا گیا. مسجد کا چندہ ہوا تو امام کی تنخواہ اچھی، مدرسے کا چندہ اچھا ہوا تو شیخ الحدیث کی تنخواہ اچھی، اور چندہ اگر اچھا نہیں ہوا تو پھر وہ للہ فی اللہ کام کر رہا ہے اور اس کے بال بچے اپنی سروائیولز کے لیے بھٹک رہے ہیں. جب یہ دماغ کو جب چھوڑا گیا تو اس جگہ دماغ لگانے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی. جہاں دماغ کا حال تھا ہر دم گورنمنٹ سطح پہ نہیں تھا، عوام الناس کی سطح پر بھی تھا. دماغ کا جب خیال رکھا گیا تھا تو جتنے سائنٹسٹ نظر آتے ہیں ان کی زندگیاں دیکھیے تو شروع میں نظر آئے گا کہ یہ قرآن اور حدیث کے ماہر تھے. یعنی ایک طرف وہ مدرس اور محدث بھی تھے تو رصدگاہ میں پہنچتے تو سائنٹسٹ کہلائے جاتے تھے. اور جو ملک اور جو ادارے اور جو علاقے اور جو تہذیبیں اپنے دماغ کا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہیں کہ وہ بھٹکے نہ، سکون کے ساتھ جب غور کریں گے، سکون کے ساتھ غور کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے غور و فکر کا اثر پورے معاشرے کے اوپر پڑے گا. جس کو آپ 5,000 7,000 تنخواہ کے اندر چاہیں گے کہ پورے محلے کی تقدیر کو بدل دے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سروائیولز کے نتیجے میں 5 جگہ ٹیوشن پڑھا کر کے اسے حاصل ہو رہا ہے تو کہاں سے وہ بیٹھ کر کے سوچے گا اور غور کرے گا. یہ غور کرنے کا مقام ہے. تحقیقات کتابوں کی اشاعت حکومت کے ذمے تھی. ماہرین علوم و فنون کو کتب خانوں اور تجربہ گاہوں کی وسیع پیمانے پر سہولت میسر تھی. اہل علم افراد کو بڑے بڑے انعامات اور وظائف اور مشاہیر ملتے تھے، ماہانہ جو انسینٹیوز ہوتے ہیں ملتے تھے. امیر المؤمنین حکم ثانی کے دور میں اہل علم کے وارے نیارے ہو گئے. وارے نیارے کا مطلب کہ آج جس طرح سے کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر بن جائے، ایم ڈی اور اس کے اوپر کی بھی جو ڈگریاں ہوتی ہیں وہ بن جائے، آئی ایس آفیسر بن جائے یا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بگ ڈیٹا اور پلمبنگ کا انجینئر بن جائے تو پھر کہا جاتا ہے بھائی اس کے تو وارے نیارے ہو گئے. اس زمانے میں اساتذہ کے وارے نیارے ہو گئے تھے. اندلس کا ہر فقیہ، محدث، فلسفی، عالم، شاعر شاہی خزانے سے وظیفہ پاتا تھا. اس بادشاہ نے بستی بستی درسگاہیں کھول دی، چنانچہ ہر شخص لکھنے پڑھنے سے آشنا ہو گیا. لیکن یہ ایک دم سے نہیں ہو گیا تھا، اس کے بھی سٹیجز تھے. اسپین میں جو ابتدائی دور تھا اس ابتدائی دور میں شاہی سرپرستی بہت کم حاصل تھی. شاہی سرپرستی بہت کم حاصل تھی. اب اس دور کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا مزاج کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر القرون میں مزاج بنا. اس مزاج سے جو نسلیں نکلی انہوں نے ہزاروں کے مزاج کو بنایا. ان ہزاروں نے جہاں جہاں یہ پہنچے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری بقا اور ہماری شناخت علم سے ہے. جہاں پہنچے وہیں رہ گئی، وہیں پر ادارہ قائم کر دیا.
سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دور دراز جنگل کے علاقے میں بھی ایک صحابی پہنچا تو وہیں بیٹھ گیا کہ میرا کام ہے بندگان خدا کو پڑھانا. وہاں پڑھانے لگا، ہزارہ ان سے تربیت حاصل کر گئے. جب آگے تابعین کا زمانہ آیا انہوں نے اس معاملے کو سنبھال لیا، اور اسی تابعین کے زمانے میں مسلمان اندلس پہنچ گئے. یعنی اسی مزاج کو لیے ہوئے پہنچے. بچہ باہر نکل رہا ہے علم کی روشنی، گھر کے اندر ماں کی گود میں ہے تو فقہ اور حدیث کے اوپر مائیں بحث کر رہی ہیں. چاول چنتی ہوئی محلے کی عورتیں جو آ کر کے بیٹھ کر کے آج جو مختلف قسم کی، خیر آج تو وہ بھی موقع نہیں رہا کہ چار عورتیں اپنی جگہ بیٹھ سکے، لیکن دیہاتوں میں بھی اب نہیں رہا. پہلے جو تھا عورتیں بیٹھ کر کے جو آپس کی گفتگویں کیا کرتی تھی اندلس کے اندر، اس مزاج کی وجہ سے گفتگو کرنے والی، کیا حسین منظر ہوتا ہوگا کہ چاول ایک خالہ بن رہی ہیں، دوسری ادھر سے آ رہی ہیں، سلام کیا بات ہے، ارے چاول چن رہی ہوں، نہیں بڑی فکر دکھ رہی ہے، نہیں چاول کی گندگی صاف کرتے ہوئے مجھے حدیث سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے اندر جرح و تعدیل میں فلاں صحابی سے انہوں نے حاصل کی، یہ مرسل ہے یا صحیح ہے، حسن ہے یا. اب سوچئے یہ انداز اور الفاظ جب ماؤں کی زبان سے نکل رہے ہوں گے تو بغل میں کھیلتا ہوا بچی اور بچہ گڑیا سے کھیلتا ہوا حدیث اور محدث کے کھیل کیوں نہیں کھیلے گا؟ جو مائیں چاول چنتی ہوئی ذکر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنے بچوں کو لوریاں سکھا رہی ہوں گی، اس بچے کے